وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ آل عمران آیت نمبر 33۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ ان اللہ اصطفیٰ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے چن لیا حضرت آدم علیہ السلام کو، ونوحا اور حضرت نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو، وآل عمران اور حضرت عمران علیہ السلام کے خاندان کو، علی العالمین سارے جہان والوں پر۔ اصطفیٰ معنی چننا، اسی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کا معنی پھر کیا بنے گا؟ چنے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں تذکرہ فرما رہے ہیں سابقہ انبیاء کرام کا، اور خاص طور پر آگے چل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تفصیل سے آ رہا ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آخری زمانے میں تشریف لانا ہے، اور اس امت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے، تو ان کی علامات، نشانیاں اور ان کا تذکرہ اس لیے تفصیل کے ساتھ آگے آ رہا ہے۔ اور دیگر انبیاء کرام کا تذکرہ بھی اس کے ضمن میں ہو گیا، جس میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان اور حضرت عمران علیہ السلام کا خاندان۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں ان انبیاء کرام کا تذکرہ اس لحاظ سے بھی کیا گیا کہ بعض لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شکوک و شبہات تھے، جیسے کہ مشرکین مکہ، تو ان کو متوجہ کرنے کے لیے سابقہ انبیاء کرام کا تذکرہ کیا کہ دیکھیں پہلے انبیاء کرام جو تشریف لائے ہیں وہ بھی انسان ہی تھے، اور جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ ایک معجزانہ طریقے سے پیدا ہوئے ہیں، تو اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ یہاں اس مناسبت سے کیا گیا کہ عیسائی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا محض اس وجہ سے قرار دینے لگ گئے کہ ان کے دنیا میں تشریف لانے کے اندر والد کا واسطہ نہیں تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ان کے دنیا میں تشریف لانے یا معرض وجود کے اندر آنے کے اندر نہ صرف یہ کہ باپ کا سبب اور واسطہ نہیں تھا بلکہ والدہ کا واسطہ بھی نہیں تھا، تو یہ تو کوئی وجہ نہیں ہوتی عیسیٰ علیہ السلام کو تم لوگ خدا ماننے لگ جائیں، تو پھر تو حضرت آدم علیہ السلام بھی اس لحاظ سے تو پھر ان کو بھی خدا مانو۔ تو بہرحال اور حضرت عمران علیہ السلام، یہ بنی اسرائیل کے اندر دو شخصیات گزری ہیں، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا اور دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد۔ تو یہاں چونکہ اگلی آیات کے اندر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے، تو لہذا یہاں حضرت عمران سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہوں گے۔ تو فرمایا کہ ذریۃ بعضها من بعض، کہ یہ ایسی نسل ہے کہ جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اخلاص کے اندر ایک دوسرے کی مثل ہے، یا ایک دوسرے سے وجود کے اندر آئی ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، یاد کرو اس وقت کو جب حضرت عمران علیہ السلام کی اہلیہ نے یہ نظر مانی، رب انی نذرت، کہ اے اللہ میں نظر مانتی ہوں، میں منت مارتی ہوں، لکا آپ کے لیے، ما فی بطنی، کہ جو کچھ مجھے امید ہے میرے بطن میں ہے، محررن، کہ وہ آزاد ہوگا۔ امید تو یہی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ بیٹا عنایت فرمائیں گے،
اور اس زمانے میں جو عبادت خانے کی لیے وقف کیے جاتے تھے وہ لڑکے ہی وقف کیے جاتے تھے. وہ جو بھی عبادت خانہ ہوگا اس کو آپ ٹیمپل کہہ لیں، تو اس کے لیے فرمایا کہ وہ آزاد ہوگا، یعنی وقف ہوگا، ہماری طرف سے کوئی دنیاوی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں ہوگی، وہ محض اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہوگا. فتقبل منی، اے اللہ میری طرف سے اس کو قبول فرما لیجئے، انک انت السمیع العلیم، یقیناً آپ سننے والے جاننے والے. یہ جو حضرت عمران علیہ السلام تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، یہ اس عبادت خانے کے امام تھے، اور یہ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے. یعنی جب ان کی اہلیہ امید سے تھی تو اسی حالت میں وہ وفات پا گئے تھے. اور اسی عبادت خانے کے اندر ان کے حضرت مریم علیہ السلام کے خالو حضرت زکریہ علیہ السلام بھی تھے، جو وہاں جتنے بھی عبادت گزار تھے، مجاورین آپ کہہ لیں، کہ ان کے سب کے بڑے تھے اور ان سب کی ذمہ داری انہی کے اوپر ہوتی تھی. تو بہرحال حضرت عمران علیہ السلام کی والدہ نے، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے یہ منت مانی کہ جو کچھ بھی میرا بیٹا ہوگا وہ اس عبادت کے لیے وقف ہوگا. فلما وضعتھا، جب انہوں نے وضع حمل کیا، یعنی کہ پیدائش ہو گئی، تو ظاہری بات ہے وہ تو حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں، تو قالت، ان کی والدہ نے کہا، رب انی وضعتھا انثی، کہ اے اللہ یہ تو میں نے بیٹی جنی، یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی، مجھے تو امید تھی کہ بیٹا پیدا ہوگا، اور میں نے تو منت بھی مانی، نظر بھی مانی کہ وہ وقف ہوگا عبادت کے لیے. تو یہ حسرت کے کلمات تھے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے. اس لیے آگے ارشاد فرمایا واللہ اعلم بما وضعت، اللہ تعالیٰ تو خوب جانتے ہیں کہ کیا پیدائش ہوئی ہے. اور یہ اس معنی میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے تھے کہ یہ جو بیٹی پیدا ہوئی ہے اس کے اندر کتنے کمالات ہوں گے، وہ کمالات ہوں گے جو عام طور پر مردوں کے اندر بھی نہیں ہوتے. اور یہ تو ایک پیغمبر کی والدہ بننے والی ہیں، تو اس لیے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو وہ پیدا ہوئیں. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اور کوئی مرد بھی اس بچی جیسا، اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور انہوں نے یعنی ان کی والدہ نے کہا کہ میں نے ان کا نام مریم رکھا. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اس کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے، یعنی شیطان مردود سے آپ اس کو بچائیے اور اس کی اولاد کو بھی بچائیے، اور میں آپ کی پناہ میں ان کو دیتی ہوں. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا، تو اس کو ان کے رب نے قبول کیا، بقبول حسن، اچھے طریقے سے قبول کرنا. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نظر کو، منت کو قبول کیا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور ان کی اچھے طریقے سے پرورش کی. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور ان کا کفیل بنا دیا حضرت زکریا علیہ السلام کو. اس کا اگلی آیات میں بھی تذکرہ آ رہا ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت عمران علیہ السلام وہ تو وفات پا گئے تھے، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ چونکہ میں رشتے میں خالو لگتا ہوں تو یہ میری کفالت کے اندر رہیں گی. تو جو دیگر وہاں کے احباب تھے، عبادت گزار تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ہر ایک کی خواہش تھی کہ یہ بچی ان کی پرورش کے اندر چلی جائے. تو پھر آگے تذکرہ آ رہا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے پورا ڈالا کے اندر. حضرت زکریا علیہ السلام کامیاب ہوئے اور انہوں نے اس کی کفالت کی، اور ایک مکان وہاں جو عبادت خانے کے پاس تھا وہ ان کے لیے متعین کر دیا، اور ایک دایا کے ذریعے سے ان کو دودھ پلایا گیا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کو دودھ پلانے کی نوبت ہی نہیں آئی، وہ بہت جلدی ہی خود سے ہی چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی اور دودھ انہوں نے نہیں پیا. بہرحال یہ ایسی عبادت گزار تھی. کلما دخل علیہا زکریا المحراب،
جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس ان کی عبادت خانے میں جاتے، یعنی ان کے کمرے میں جاتے، محراب سے مراد جیسے حجرے بنا لیتے ہیں ہم مسجدوں کے ساتھ، مدرسہ چھوٹا سا بنا لیتے ہیں، یہی محراب سے مراد ہے۔ تو وجد عندہا رزقا، حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس رزق پاتے، پھل پاتے، بے موسمی پھل۔ اور صورت اس کی یہ ہوتی تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب وہاں سے جاتے تھے تو باہر سے تالا لگا کر جایا کرتے تھے، تو جب تالا کھول کر اندر آتے تو قسمہ قسم کے پھل، اور پھل بھی ایسے کہ جن کا موسم بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے حیران ہو کر پوچھا کہ یہ آپ کے پاس پھل کہاں سے آ گئے، دروازہ تو باہر سے بند تھا۔ تو انہوں نے قال یا مریم انا لکی ھذا، کہنے لگے اے مریم یہ پھل آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ، وہ کہنے لگیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے رزق عطا فرماتے ہیں۔ آگے یہ تذکرہ کافی دور تک چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی جو ہدایات ہیں ان کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔